مظہر جان جانا مرزا مظہر جان جانا پیدائش 13 مارچ 1699 وفات 6 جنوری 1781 سادات علوی میں سے تھے۔ آپ سلسلہ نسب محمد بن حنفیہ کی وساطت سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد مرزا جان سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ 11 رمضان 1111 ہجری یا 1113 ہجری کو جب مرزا مظہر کی پیدائش کی خبر عالمگیر کو ملی تو اس نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے۔ چونکہ باپ کا نام مرزا جان ہے، ہم نے ان کے بیٹے کا نام جانے جان رکھا، لیکن عوام میں جانے جانا مشہور ہوا۔ آپ کے والد مرزا جان جو سلسلہ قادریہ میں شاہ عبد الرحمن قادری کے مرید تھے، آپ کی پیدائش مبارک کے بعد دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور باقی عمر فقر و قناعت میں بسر کی۔ پیدائش 13 مارچ 1699 وفات 6 جنوری 1781 82 سال دہلی شہریت ہندوستان عملی زندگی پیشہ مصنف شاعر پیشہ ورانہ زبان فارسی تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی تعلیم کے لیے نہایت اہتمام فرمایا۔ ابتدا میں رسائل محاورہ فارسی اپنے والد ماجد سے پڑھے۔ کلام اللہ شریف مع تجوید و قرأت قاری عبد الرحیم اور علم الحدیث و تفسیر حاجی محمد افضل سیالکوٹی شاگرد شیخ المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم مکی سے حاصل کی۔ ان علوم کے علاوہ مرزا صاحب کو دیگر فنون میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ بالخصوص فن سپاہ گری میں آپ کو اس قدر مہارت حاصل تھی، فرماتے تھے کہ اگر 20 آدمی تلواریں کھینچ کر مجھ پر حملہ کریں اور میرے پاس ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی ہو تو ایک آدمی بھی مجھے زخم نہیں پہنچا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ ایک بار مست ہاتھی راہ میں آ رہا تھا، میں گھوڑے پر سوار سامنے سے آ گیا، پیلبان نے شور مچایا کہ ہٹ جاؤ، دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بے جگر حیوان کے مقابلے سے ہٹ جاؤں، چنانچہ ہاتھی نے نہایت غضب کی حالت میں مجھے سونڈ میں لپیٹ لیا، میں نے خنجر نکال کر اس کی سونڈ میں مارا، اس نے چیخ مار کر مجھے دور پھینک دیا اور میں بفضل تعالیٰ محفوظ رہا۔ سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج جانے جانا مشہور صوفی سلسلہ نقش بندیہ جو شیخ الانوار سمرقند و بخارا بہاؤالدین نقش بند کا قائم کرتا ہے، ہندوستان میں اس سلسلہ کے مشہور معید مانے جاتے ہیں۔ آثار رشد و ہدایت مرزا صاحب فرماتے تھے کہ شور عشق و محبت اور رغبت اتباع سنت میری طینت کی خمیر میں تھے۔ میں 9 سال کا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا کہ بکمال عنایت پیش آئے۔ انہی ایام میں جب کبھی صدیق اکبر کا ذکر مبارک آتا تھا تو ان کی صورت مبارک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ میں نے بارہا ان کو چشم ظاہر سے دیکھا اور اپنے حال پر بہت مہربان پایا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد کو اپنے پیر شاہ عبد الرحمن قادری کی خدمت میں لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں مگر نماز میں تساہل فرمایا کرتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ مبادا میرے والد صاحب مجھے ان سے بیعت نہ کروا دیں۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ عبد الرحمن نماز میں تساہل کس لیے کرتے ہیں؟ والد صاحب نے فرمایا ان پر سکر غالب ہے، وہ معذور ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ادائے نماز میں سکر غالب ہو جاتا ہے مگر دوسرے امور میں ہوشیار رہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد صاحب خفا ہو گئے مگر میرے دل سے بیعت کرانے کا کھٹکا نکل گیا۔ مرزا مظہر کی عمر مبارک جب 16 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے رشتہ دار شاہی منصب کے حصول کے لیے مغل بادشاہ فرخ سیر کے دربار میں لے گئے۔ اتفاق سے بادشاہ کو عارضہ زکام تھا، وہ دربار میں نہیں آیا۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ ایک درویش نے اپنے مزار سے نکل کر اپنی کلہ آپ کے سر پر رکھ دی۔ اس خواب کے بعد منصب و جاہ کی رغبت آپ کے دل میں بالکل نہ رہی اور درویشوں کی زیارت کا شوق غالب ہوا۔ جہاں کہیں کسی صاحب کمال کا نام سنتے اس کی زیارت کو تشریف لے جاتے۔ مظہر جان کے اربع مشائخ 18 سال کی عمر میں کچھ احباب سے سید نور محمد کے کمالات سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد فرمایا۔ مرزا مظہر فرماتے ہیں کہ سید کے اوصاف حمیدہ سن کر میرا دل بے اختیار ان کی قدم بوسی کا مشتاق ہو گیا۔
اگرچہ سید کی عادت مبارکہ تھی کہ بغیر استخارہ مسنونہ کے کسی کو تلقین طریقہ نہ فرماتے تھے، مگر اس وقت بغیر درخواست کے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ایک ہی توجہ میں میرے لطائف خمسہ کو ذاکر بنا کر رخصت کر دیا۔ آپ کی توجہ کی تاثیر نے باطن کو ایسا متاثر کیا کہ دوسرے روز صبح کو جو میں نے سید کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور حسب عادت آتے وقت آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو معینہ سید کی صورت پائی۔ اس سے محبت اور عقیدت اور زیادہ ہو گئی۔ بالجملہ 4 سال آپ نے معاملہ کو ولایت علیہ تک پہنچا دیا اور مجھے اجازت مآخر کا عنایت فرمائی۔ سید نور محمد ودیونی کے وصال کے بعد مرزا مظہر نے 6 برس تک سید کے مزار مقدس سے اقتباس انوار کا طریقہ اختیار کیا۔ بعد ازاں سید نے بار بار خواب میں یہ تاکید کی کہ کمالات الہی بے نہایت ہیں، اپنی عمر متناہی کو طلب میں صرف کرنا چاہیے، قبور سے استفادہ معمول نہیں، کسی زندہ بزرگ سے مقامات قرب کی تحصیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس ارشاد کی تعمیل میں مرزا نے بزرگان وقت کی طرف رجوع کیا۔ پہلے شاہ گلشن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بعد محمد زبیر قیوم رابع کی خدمت میں پہنچ کر فیضیاب ہوئے، پھر حاجی محمد افضل اور حافظ سعد اللہ کی خدمت اقدس میں سالوں رہ کر باطنی دولت سے مالامال ہوئے۔ آخر میں آپ نے محمد عابد سنامی خلیفہ عبدالاحد سرہندی کی طرف رجوع فرمایا۔ عرصہ 7 سال تک ان کی توجہات کی بدولت مرزا نے کمالات ثلاثہ و حقائق 7 وغیرہ ختم کیے۔ مرزا کو محمد عابد سنامی سے سلسلہ قادریہ کے علاوہ طریقہ چشتیہ اور سہروردیہ میں بھی اجازت ملی۔ ارشاد و تلقین: مرزا پورے 11 سال محمد عابد کی خدمت میں رہے۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے مسند خلافت کو زینت بخشی۔ طالبان خدا نے ہر طرف سے آپ کی طرف رجوع کیا۔ علماء و صلحاء قصب فیوز کے لیے آپ کی خانقاہ میں جمع ہو گئے اور آپ کے کمالات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ ابتدائے حال میں آپ کی توجہ کی تاثیر سے لوگوں میں بے تابی پیدا ہو جاتی اور کمال استغراق کے سبب بے خود ہو جایا کرتے۔ طالبوں کی تہذیب نفوس جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہوتی تھی، بزرگان سلف کے وقت میں بھی کبھی ہوتی ہوگی۔ مشائخ کرام آپ کی نسبت فرماتے تھے کہ جو فیض طالب خدا کو فقط آپ کی صحبت سے پہنچتا تھا، وہ دوسروں کی ہمت و توجہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خواجہ میر درد کی زیارت کے لیے گیا۔ خواجہ نے دیکھتے ہی فرمایا، تم شاید مرزا کے مرید ہو گئے ہو، کیونکہ تمہارا باطن نسبت مجددیہ کے انوار سے معمور ہے۔ اس نے عرض کیا کہ نہیں، میں تو صرف ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشف صحیح عطا کیا ہے کہ روئے زمین کے تمام حالات ہم سے پوشیدہ نہیں اور ہتھیلی کے خطوط کے مانند عیاں ہیں۔ اس وقت مرزا جانے جانا کا مثل کسی اقلیم و شہر میں نہیں ہے۔ جس شخص کو سلوک مقامات کی آرزو ہوں، وہ ان کی خدمت میں جائے۔ چنانچہ شاہ صاحب کے احباب نے حسب الامر مرزا کی خدمت میں استفادہ کے لیے رجوع کیا۔ مرزا مظہر کی توجہ عالی اس پر مصروف تھی کہ سلسلہ مجددیہ تمام عالم میں پھیل جائے اور اس طریقہ مجددیہ کی نسبتوں سے جہان منور ہو جائے۔ چنانچہ 1000 آدمی آپ سے بیعت ہو کر دوام ذکر خدا میں مشغول ہوئے اور قریب 200 نیک نفوس آپ سے اجازت تعلیم ذکر پا کر خلق خدا کی ہدایت میں مشغول ہوئے۔ غرض کہ مرزا 30 سال اپنے مشائخ کی خدمت میں کسب انوار و برکات کر کے نہایت کمال و تکمیل کے مرتبہ پر پہنچ گئے اور 35 سال طالبان خدا کی تلقین میں مشغول رہ کر نیک آثار صفا روزگار پر چھوڑ گئے۔ اخلاق و عادات: مرزا کمال زہد و توکل سے متصف تھے اور دنیا اور اہل دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور دنیا داروں کے ہدیے قبول نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ محمد شاہ مغل بادشاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کے زمانی کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملک عطا فرمایا ہے، جس قدر دل مبارک میں آئے بطور ہدیہ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم کو قلیل فرمایا ہے، تمہارے پاس اس قلیل کا 7واں حصہ یعنی ایک اقلیم ہندوستان ہے، اس میں سے کیا قبول کروں؟ نواب نظام الملک نے 30 روپیہ بطور نیاز پیش کیا، آپ نے قبول نہ فرمایا۔
نواب نے عرض کیا آپ راہ خدا میں تقسیم فرما دیں۔ فرمایا کہ میں تمہارا خانسا ماں نہیں، یہاں سے تقسیم کرنا شروع کر دو، گھر تک ختم ہو جائے گا۔ فرماتے تھے کہ اگرچہ ہدیہ کے رد کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے قبول کرنے کو واجب بھی نہیں بتایا گیا۔ جو مال کے یقینی طور پر حلال ہو اس کے لینے میں برکت ہے۔ فقیر اپنے اصحاب کی ہدیے جو اخلاص سے لاتے ہیں قبول کر لیتا ہے۔ امیروں کا مال اکثر مشتبہ ہوتا ہے اور لوگوں کی حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا حساب دینا دشوار ہوگا۔ ایک دفعہ ایک امیر نے آموں کا ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ نے واپس کر دیا۔ اس نے بڑی منت سماجت کے بعد دوبارہ بھیجے۔ آپ نے 2 آم رکھ لیے اور باقی واپس کر دیے اور فرمایا کہ فقیر کا دل اس ہدیہ کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسی وقت ایک باغبان آپ کی خدمت میں شکایت لایا کہ فلاں امیر نے میرے آم ظلم سے لے لیے، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں، میری مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ نااقبت اندیش لوگ چھینے ہوئے ہدیوں سے فقیر کا باطن سیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکاشفات و کرامات۔ مرزا اپنے وقت میں دیگر مشائخ خاندان سے اس امر میں ممتاز تھے کہ آپ کا کشف مقامات الہیہ صحیح و مطابق نفس الامر ہوتا تھا اور طالبوں کو طریقہ مجددیہ کے مقامات کی غایت تک سلوک طے کراتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کو مقامات عالیہ کی بشارتیں دیا کرتے تھے۔ اس پر بعض افغانوں نے دل میں انکار کیا۔ آپ نے نور فراست سے دریافت کر کے فرمایا اگر تمہیں اعتبار نہیں تو گزشتہ کابرین میں سے کسی کو مقرر کر لو تاکہ اس کی روح ظاہر ہو کر ان بشارتوں کے صحیح ہونے کی شہادت دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائیں تو یہ تصدیق معتبر ترین ہے۔ چنانچہ آپ ماہ احباب کے ساتھ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر فاتح پڑھ کر متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہو کر منکرین کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ مرزا صاحب کی بشارتیں سب صحیح ہیں۔ ایک روز ایک فاحشہ عورت کی قبر پر مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اس کی قبر میں دوزخ کی آگ شعلہ زن ہے اور وہ عورت شوروں کے ساتھ اوپر جاتی ہے اور نیچے آتی ہے۔ اس کے ایمان میں مجھے شک ہے، مگر کلمہ طیبہ کا ختم اس کی روح کو بخشتا ہوں، اگر ایمان کے ساتھ مری ہے تو بخشی جائے گی۔ چنانچہ کلمہ طیبہ کے ختم کا ثواب پہنچا کر فرمایا کہ الحمدللہ ایمان کے ساتھ مری تھی، اس کلمہ کی برکت سے عذاب سے نجات پا گئی۔ ایک بے ادب شخص نے حضرت کے مکشوفات سے انکار کر کے بطور امتحان عرض کیا کہ یہ میرے ایک دوست کی قبر ہے، اس کا حال دریافت کیجیے۔ آپ نے سکوت کے بعد فرمایا کہ جھوٹ نہ بول، یہ تو ایک عورت کی قبر ہے، تمہارے دوست کی قبر نہیں ہے۔ مرزا کے کشف و کرامات بہت ہیں، ہم نے یہاں صرف چند ایک نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ حقیقی کرامات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر استقامت اور طالبوں کو قرب خدا کے مراتب پر پہنچانا ہے، اور مرزا اسے اس طرح کی کرامتوں کا ظہور اظہر منوس شمس ہے۔ حضرت مرزا کی وفات۔ جب مرزا مظہر کی عمر مبارک 80 سال سے تجاوز کر گئی تو آپ پر رفیق اعلیٰ کا شوق غالب ہوا۔ آپ نے اپنے ایک خلیفہ ملا نسیم کو ان کے وطن رخصت کرتے وقت فرمایا کہ اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آپ کے خدام بہت روئے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے فقیر کے دل میں کوئی ایسی آرزو نہیں چھوڑی جو حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس قادر مطلق نے فقیر کو اسلام حقیقی سے مشرف کیا، علم سے حصہ وافر دیا، نیک عمل پر استقامت بخشی، لوازم طریقہ یعنی کشف و تصرف و کرامات عنایت کیے، صالحین کو کسب فیض کے لیے بندہ کے پاس بھیجا، دنیا اور اہل دنیا سے علیحدہ رکھا۔ اب صرف شہادت ظاہری کے کوئی آرزو باقی نہیں۔ فقیر کے اکثر بزرگ شہید ہوئے ہیں، مگر فقیر نہایت کمزور و ضعیف ہے اور قوت جہاد نہیں رکھتا۔ بظاہر اس مرتبہ کا حصول مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور آپ کو باطنی شہادت کے ساتھ ساتھ ظاہری شہادت سے بھی سرفراز فرمایا۔ قصہ شہادت کچھ یوں ہے کہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دور میں ایرانی شیعہ پارٹی نے اتنا عروج حاصل کیا کہ ایرانیوں کے قائد نجف خان کو تحریکی مسند وزارت پر فائز کرنا پڑا۔ نجف خان کے برسر اقتدار آنے سے جہاں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے، وہاں شیعہ سنی جھگڑا بھی اپنے عروج کو پہنچا۔
اسی دور میں علماء اہل سنت کو خاصی پریشانیوں و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بالخصوص دو فعال ترین شخصیتوں یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مرزا مظہر کی خانقاہیں جو سنی طاقتوں کا مرکز تھیں، نجف خان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ شاہ ولی اللہ کی جائیداد کو ضبط کر کے شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ رفیع الدین کو دہلی سے پاک پیادہ نکال دیا گیا۔ اب دہلی میں صرف مظہر کی ذات اقدس سنیوں کی داد رسی کے لیے باقی رہ گئی۔ بالآخر آپ کو بھی رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بندی کی گئی۔ 7 محرم 1195 کو جب کہ کچھ ہی رات گزری تھی، چند آدمیوں نے مظہر کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے جا کر عرض کی کہ کچھ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی اجازت سے 3 آدمی اندر آئے، ان میں سے ایک ایرانی نژاد مغل بھی تھا۔ آپ خوابگاہ سے نکل کر ان کے برابر کھڑے ہو گئے۔ مغل نے پوچھا کہ مرزا جانے جانا آپ ہیں؟ پس اس پر بدبخت ایرانی مغل نے تبانچہ کی گولی داغ دی جو آپ کے دل کے بائیں طرف لگی۔ آپ ناتوانی اور بڑھاپے کے باعث گر پڑے اور قاتل فرار ہو گئے۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو جراح کو بلایا گیا۔ صبح نجف خان نے ایک جراح کو بھیجا اور کہا کہ قاتل معلوم نہیں، اگر معلوم ہوگا تو قصاص جاری کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر ارادہ الہیہ میں شفا ہے تو بہر صورت ہو جائے گی، دوسرے جراح کی ضرورت نہیں۔ اگر قاتل معلوم ہو جائے تو ہم نے معاف کیا، تم بھی معاف کر دینا۔ قاتلانہ حملہ کے بعد آپ 3 روز زندہ رہے۔ غرض کے 10 محرم کو جسے شہادت کی رات کہا جاتا ہے، اپنے 3 بار زور زور سے سانس لیا اور واصل بحق ہو گئے۔ آپ کے خلیفہ ملا نسیم کی خانقاہ واقع نور محل اونچ ریاست دیر صوبہ سرحد میں اب بھی وہ خون آلود کپڑے موجود ہیں جو آپ نے شہادت کے وقت پہن رکھے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خون آلود دھجیاں بھی محفوظ ہیں جن سے حضرت کا خون پونچھا گیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کی اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کو بی بی صاحبہ کی حویلی میں جو چتلی قبر دہلی سے متصل تھی دفن کیا گیا۔ آپ کے مزار مبارک جس چبوترے پر ہے اسی پر آپ کے ساتھ سلسلہ نقش بندیہ کی 3 اور عظیم ہستیاں بھی محو خواب ہیں، یعنی شاہ غلام علی، شاہ ابو سعید مجددی اور شاہ ابو الخیر مجددی۔ خانقاہ کے موجودہ جانشین مولانا زید ابو الحسن فاروق نے اس چبوترے پر 1980 میں ایک شاندار گنبد تعمیر کروایا۔ تصانیف: مرزا مظہر کی نہایت معروف زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مطالعہ کتب میں مصروف رہتے تھے۔ مظہر کی جو تصانیف اب تک ملی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 دیوان مظہر فارسی، نمبر 2 خریطۂ جواہر فارسی کے معروف اور غیر معروف شعراء کے کلام کا انتخاب، نمبر 3 مکاتیب کے مختلف مجموعے، نمبر 4 مجموعہ اردو اشعار، نمبر 5 متفرق اور مختصر نثری تحریریں، نمبر 6 ملفوظات، سلسلہ شیوخ، حضرت شیخ مرزا مظہر جانے جانا شہید، حضرت شیخ سید نور محمد، حضرت شیخ حافظ محمد حسن، حضرت شیخ سیف الدین سرہندی، حضرت شیخ محمد معصوم عروۃ الوثقی، حضرت شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۔